तुझे जिंदगी ने बहुत कुछ समझा दिया मगर तू अब भी खुद को समझ नहीं पाया। इसलिए आज तुझसे वही पूछा जा रहा है जो तुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। तू अब तक किसे ढूंढ रहा है? अपने हिस्से की रोशनी या उस अंधेरे को जो आदत बन चुका है? जो जवाब तू किताबों में खोजता रहा वह तेरे सीने में बंद है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस ताले को खोला जाए जिसे तूने खुद लगाया था। अगले 3 दिन में अंदर एक ऐसी दस्तक होने वाली है जो तुझे पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आज तुमने इस आवाज को सुन लिया तो समझो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है एक पाक मकसद के लिए। तुम्हारी रूह रो रही थी और अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली। आज ये वीडियो एक पैगाम है जैसा पहले कभी नहीं आया। तुम शायद बहुत थक चुके हो, तुमने बहुत कुछ खोया है ना? वो रातें याद हैं जब तुमने तकिए में मुंह छिपाकर रोया था, जब दुनिया को मुस्कान दिखाई मगर दिल के अंदर सन्नाटा था। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया गया, तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, तुम्हारी दुआओं को लगता था सुना नहीं जा रहा। लेकिन सुनो, अल्लाह खामोश था मगर बेखबर नहीं। उसकी रहमत चल रही थी मगर तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही थी। तुम्हें तोड़ा गया ताकि दोबारा बनाया जा सके, बेहतर, पवित्र और नूर से भरा हुआ इंसान। हर उस लम्हे को याद करो जब तुमने कहा या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, और फिर भी तुम उठे, तुम आगे बढ़े, तुम गिरे मगर रुके नहीं। तुम्हारे इन आंसुओं की कीमत इंसान नहीं जानता मगर अल्लाह जानता है, क्योंकि वो अल रहमान है, अल रहीम है, माफ करने वाला है, दया करने वाला है। क्या तुम जानते हो अल्लाह को तुम्हारे गुनाहों का एक एक पल मालूम है? तुमने क्या किया, कहां किया, क्यों किया, सब कुछ। तुमने जो रातों को चुपचाप रोया, जो गलतियां की जिनसे शर्म महसूस होती है, जो बातें तुमने किसी से नहीं कही, वो सब अल्लाह जानता है। फिर भी आज वो तुम्हें बुला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है अल गफूर, जो बार बार माफ करता है, जिसकी रहमत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ी है। तुम सोचते हो मैंने बहुत गलत किया है, अब मुझसे उम्मीद नहीं। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर के गुनाह लेकर आए और मुझसे माफी मांगे तो मैं उससे ज्यादा माफ कर दूंगा। देख ए मेरे बंदे, अगर तेरा दिल इस वक्त कुछ महसूस कर रहा है, अगर तुझ में कोई आवाज कह रही है कि यह मेरे लिए है, तो ठहर जा, मेरे पैगाम को अपने दिल में जगह दे। तूने पहले कई निशानियों को नजरअंदाज किया, इस बार ऐसा मत कर। यह पैगाम मेरे फरिश्तों की रूहानी ताकत से तैयार किया गया है, मेरे और पैगाम सुनने के लिए, मेरी और रहमत को कबूल करने के लिए। अपने दिल को खोल, मैं अब भी तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू क्या करता है। जिब्रील ने तेरे लिए खास पैगाम फुसफुसाया, बता दे उन्हें भूला नहीं गया। हाँ, तुझे लगता है कि हर किसी को उसका जवाब, उसकी शिफा, उसकी मोहब्बत मिल गई और तू अब भी इंतजार में है। मगर मेरे बंदे, तेरा नाम मेरी हथेली पर नक्श है, ना सिर्फ लिखा बल्कि तराशा हुआ। यह नक्श वक्त नाकामी या दर्द से कभी नहीं मिट सकता। तू पीछे नहीं बल्कि मेरे मुकर्रर वक्त पर है। मगर अगर तू खौफ को ईमान पर तरजीह देगा तो तू अपनी नेमत को खो देगा। जिब्रील ने कहा कि तू किसी मखसूस चीज को छोड़ने की सोच रहा है, शायद कोई रिश्ता, कोई बुलावा, कोई ख्वाब या कोई वादा जिसमें तूने कभी यकीन किया था। तू थक गया है, तू पीछे हटना चाहता है, मगर मेरे बंदे ऐसा मत कर। मैं एक ऐसी तब्दीली लाने वाला हूं जो तेरे पिछले दर्द को मान ही देगी। ये दर्द सजा नहीं था, ये तेरी ताकत की तालीम थी। तेरे जख्म मेरे मकसद की ट्रेनिंग थी और झुंडी 20 का इनाम। ये तेरी रूहानी कामयाबी है। इस पैगाम को अपने दिल में गूंजने दे। जो तेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता, ना मोहब्बत, ना मौका, ना तकदीर, मगर तुझे सही जगह पर रहना होगा। अगर तू जल्दी हट गया तो वह खो देगा जिसके लिए तू पैदा हुआ। मेरे फरिश्ते इस ख्याल से रो रहे हैं, इसीलिए जिब्रील को तेरा दिन रोककर यह पैगाम देना पड़ा। तेरा गलत फैसला नहीं, अब्बू को छोड़ दे। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वदा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताखीर जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है।
اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی الفاٹے ہوگے۔ انشاءاللہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے فرما دیتا ہے، پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال ڈالتا ہی اپنے بندے کے دل میں ہے تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یاد رکھو وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ تم سے ناراض نہیں، وہ صرف چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو، اس سے بات کرو، اس سے معافی طلب کرو اور پھر ایندے ایسا گناہ نہ کرو۔ دیکھو تم مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس تمہیں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے، ہر اللہ تمہارا ہاتھ خود تھام کر اپنے قریب لے آئے گا، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو، اور ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے انشاءاللہ۔ میں نے اسے بھی تیار رکھا ہے، کیونکہ محبت دینا میرے لیے مشکل نہیں، مگر صحیح وقت پر دینا ضروری ہے، تاکہ وہ تمہیں درد نہ دے بلکہ تمہارا گھر بنائے، تمہاری ہر کمی کو بھر دے، تمہارے جیون کو رنگوں سے بھر دے۔ اور جب یہ سب ایک ایک کر کے اترنا شروع ہوگا تب تم سمجھو گے کہ انتظار بیکار نہیں تھا، تم سمجھو گے کہ صبر کا پھل صرف میٹھا نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ پرانے سارے گھاؤ خود مٹ جاتے ہیں۔ تم یہ بھی سمجھو گے کہ میں نے تمہیں رلایا نہیں تھا، میں نے تمہیں تیار کیا تھا، میں نے تمہیں خالی نہیں چھوڑا تھا، میں نے تمہاری ہتھیلیوں میں وہ جگہ رکھی تھی جہاں اب برکتیں اتریں گی، اب خوشیاں بسیں گی۔ میرے بندے تم سوچتے رہے کہ میں چپ ہوں، مگر میں ہر پل تمہیں سفلتا کا لباس پہنانے کا وقت طے کر رہا تھا۔ اب جب میں اس گھڑی کا پردہ اٹھاؤں گا جسے تم نے برسوں اپنے سپنوں میں دیکھا ہے تو تمہارا دل خود کہے گا کہ دیر تو ہوئی تھی، مگر میرے رب نے جب دیا تو کمال کا دیا۔ تم اس موڑ پر کھڑے ہونے والے ہو جہاں سے تمہاری زندگی بدل جائے گی، جہاں سے تکلیفیں موڑ لیں گی اور خوشیاں تمہاری راہ پکڑیں گی۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا اور یقین، کیونکہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب تم ہنسو گے، اب تم کھلو گے، اب تم پاؤ گے، اور اتنا پاؤ گے کہ تمہیں خود لگے گا کہ میں نے تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ نواز دیا۔ مگر میرے بندے، میں نے تمہیں اتنا ہی دیا ہے جتنی تمہاری روح کی لائقت ہے، اور ابھی تو بہت کچھ دینا باقی۔ چلو مسکراؤ، اب معجزات کا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جو بوجھ تم نے خاموشی سے اٹھائے اللہ نے انہیں گناہ بھی ہے اور سنبھالا بھی ہے۔ جن لمحوں میں تم نے ہمت ہارنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھا، وہی لمحے اب بدلے جانے والے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے آنے والی مدد اکثر وہیں سے آتی ہے جہاں امید ختم ہو جاتی ہے۔ دل کو مطمئن رکھو، نظر کو روشن رکھو، کیونکہ جس رب نے انتظار کروایا ہے وہ اب معجزات دکھانے والا ہے، کیونکہ جو آنسو تم نے راتوں میں چھپائے اللہ نے انہیں بھی دیکھا ہے۔ جو دعائیں لبوں تک نہ آ سکیں وہ عرش تک پہنچ چکی ہیں، جو دروازے بند نظر آ رہے تھے وہ حکم رب سے کھلنے والے ہیں۔ جو دل ٹوٹ کر بھی سجدے میں جھکا رہا وہی دل سب سے پہلے سنبھالا جائے گا۔ جو صبر تم نے دکھایا وہ ضائع نہیں ہوا، جو یقین تم نے رکھا وہ اکیلا نہیں تھا۔ بس تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، کیونکہ جس رب نے دھیان سے سنے۔ اگر یہ پیغام ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے تو سمجھ لیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت کا سب سے بڑا موڑ ہے، کیونکہ آج اللہ نے آپ کی تقدیر پر اپنی رحمت کی مہر لگا دی ہے، اور یہ پیغام آپ کی زندگی بدلنے آیا ہے۔ اسے ہلکا نہ سمجھیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج آپ کے نام کیا لکھا جانے والا ہے۔ آج کا یہ لمحہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک اشارہ ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر درد، ہر آنسو، ہر رات کا رونا آج اس کا حساب ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی دعا خالی نہیں لوٹاتا۔ صبر کرنے والوں کا رب ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اور آپ انہی خاص لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی دعا آج آسمان تک پہنچ چکی ہے اور اس کے جواب کا وقت آ چکا ہے۔ سنیں،
آپ کے دل کی تھکان، آپ کے سینے کا بوجھ، آپ کی نیندیں اڑانے والی ٹینشن، آپ کی ٹوٹی ہوئی امیدیں، آپ کی بکھری ہوئی دعائیں، سب کا فیصلہ آج ہونے والا ہے، کیونکہ آج اللہ نے آپ کی قسمت پر رحمت کی مہر لگا دی ہے۔ اور اب اس پیغام کو نظر انداز کرنے کی غلطی مت کیجیے۔ یہ ویڈیو، یہ آواز، یہ لفظ آپ کی زندگی میں یوں ہی نہیں آئے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا سیدھا حکم ہے، ایک الہی اشارہ ہے، ایک ایسا اشارہ جسے سننا آپ کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر آپ نے اسے سن لیا تو آپ کی زندگی میں ایسی خوشیاں آنے والی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اٹھانا چاہتا ہوں تو دنیا اس کی ٹوٹنے کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، اور آپ ٹوٹے ہوئے تھے۔ آپ کے دل نے بہت درد سہا، آپ نے بہت بار اکیلے رو کر کہا تھا، اے اللہ اب بس کر، میں تھک گیا ہوں۔ اور آج آپ کے ان بے آواز آنسوؤں کا حساب ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں خوشیوں کا طوفان آنے والا ہے۔ اب آپ کے دروازے پر برکت دستک دینے والی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آنے والی ہے جس کے لیے آپ نے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے تھے۔ اب وہ دن قریب ہیں جب تمہارے صبر کا پھل سب کے سامنے ہوگا۔ اللہ تمہیں وہاں عزت دے گا جہاں تم نے ذلت سہی تھی۔ وہ تمہارے خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہارے ٹوٹے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ جو دروازے بند تھے وہ خود کھلتے چلے جائیں گے، جو راستے مشکل تھے وہ آسان ہو جائیں گے، تمہارے چہرے کی اداسی مسکراہٹ میں بدل جائے گی۔